نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، یہ دو آیات ہیں، ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے۔ علم نہیں رکھتے سے مراد ہے کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ لولا یکلمنا اللہ، کہ کیوں ہم سے براہ راست اللہ کلام نہیں کرتا۔ اور تاتینا آیا، یا کوئی آیت یعنی ہمیں کوئی براہ راست نشانی نہیں دکھاتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کذالک اسی طرح سے قالا کہا الذین من قبلہم ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم انہی کے قول کی مانند، یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ تشابہت قلوبہم، کہ ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، دلائل تو ہم واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ دلائل میں ہم نے کمی نہیں چھوڑی، یہ اس کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں، ابھی صرف ترجمہ ہی سمجھ لیں۔ قد تحقیق بینا، ہم نے واضح کر دیا ہے الآیات، آیات کو، آیات کا معنی تعلیمات، لقومی یوقنون یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، انا یقیناً ہم نے ارسلنا بھیجا، ہم نے کا آپ کو بالحق حق دے کر، یقیناً ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ بشیر کا معنی بشارت دینے والے اور نذیر کا معنی انذار کرنے والے، آگاہ اور متنبع اور باخبر کرنے والے۔ بشارت کے مقابلے میں اگر آپ کہیں تو ہوگا نافرمانیوں پہ سزا کا خوف دلانا۔ ولا تسالو عن اصحاب الجحیم، ولا تسالو اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم، اصحاب جحیم کے بارے میں، یہ جاننے والے لوگوں کے بارے میں آپ سے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تھا تاکہ آپ ان سب کو جنت کے راستے پہ ڈال دیں، لیکن اب یہ جہنم میں چلے گئے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا کہ حضور سے کہا جائے کہ آپ کی کوششیں ناکام ہوں گے، بلکہ جس نے جو کیا اس کی ذمہ داری اس پر ہے۔ رسول کیسے ذمہ دار ہو گیا؟ رسول کا کام ہے پہنچا دینا اور پہنچانے کا حق ادا کر دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ایسا پہنچایا کہ حق ادا کر دیا، اور اس پہ ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کے پیغام کو سچا مان کر، جان کر، دل و جان سے آپ کا ساتھ دیا، ان کی گواہی سب ہے تاریخ کے اندر، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ حضور نے یہ کام تو کیا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی گروہ اپنے باطل پر ڈٹا رہے اور جہنم ہی میں جانے کا فیصلہ کر لے اور اس راستے کی طرف آنے کا نام نہ لے اور بلکہ آنے والوں کو بھی روکے، تو پھر رسول تو اس کے ذمہ دار نہیں، ذمہ دار وہ خود جو رکا اور جس نے دوسروں کو بھی روکا اور اڑا رہا، زدم زدہ، یا اپنے مفادات کا بندہ بنا رہا اور اس کو ترک کرنے پہ اس نے ہمت نہیں دکھائی۔ یہاں یہ جن کا ذکر کیا گیا ہے نا، یہ الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے، تو میں نے اس کو خلا کو فعل کیا جو کتاب کو نہیں جانتے، تو اس سے مراد ہے مشرکین عرب۔ ایک تو مکے کے مشرک ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی،
لیکن یہ جو تسلسل ہے یہ ذکر آ رہا ہے اہل کتاب کا جو یہود اور نصارہ ہے. تو اگرچہ مشرکین عرب کا ذکر بھی آیا لیکن تھوڑا سا آیا تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور دوسرا عوام بھی مراد ہو سکتے ہیں. عوام بیچارے ہر دور میں ہی اپنے مذہبی رہنماؤں کی معلومات پر انحصار کرتے آئے ہیں. ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں, وہ جو انہیں سمجھا دیتے ہیں ان پہ وہ پکے ہو جاتے ہیں, جو انہیں دکھا دیتے ہیں اس پر وہ یقین کر لیتے ہیں, جس راہ پہ انہیں چلا دیتے ہیں اس راہ پہ وہ گامزن رہتے ہیں. یہ عوام کا حال ہوتا ہے, براہ راست وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے. آج کے مسلمانوں کی بات کروں تو مسلمانوں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی ہے. اتنی عجیب بات ہے کہ کتاب قرآن مجید کتاب ہدایت اور یہ ہدایت دیتی ہے اور ہدایت پہ ڈال دیتی ہے. ایک محفل تھی وہاں پہ میں نے میرے ذمہ موضوع تھا قرآن مجید کے مسلمانوں پر حقوق. تو ڈاکٹر اسحاق صاحب کا کتاب ہے اس میں 6 حقوق لکھے ہوئے. تو میں نے وہاں مجمع میں یہ بات کہی کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ہی حق ہے کہ آپ اسے سمجھ لیں. جب آپ اسے سمجھ لیں گے تو اس راستے پہ آپ کو یہ خود ڈال دے گا. جو ہدایت کا راستہ ہے اور بتاتا ہے قرآن مجید کی یہ ہدایت ہے, اس راستے پہ یہ خود ڈال دے گا. چنانچہ ایمان لانا, اس کی تلاوت کرنا اور اس کی ترتیب سے پڑھنا اور اس کے مطلب دیے ہوئے نظام کو قائم کرنا, اس کے مطابق ڈھل جانا اور عمل کرنا, یہ ساری چیزیں ڈاکٹر اسحاق صاحب نے لکھی ہوئی ہیں قرآن کے مسلمانوں پر حقوق. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی فہم قرآن کے حوالے سے بڑی کوتاہی اور سستی پائی. میں ذکر کیا تھا, میں نے جب سورۃ فاتحہ کا ذکر آیا اس میں بھی بات کہی تھی کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر سورۃ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی پڑھ رہے ہیں اور تسبیحات بھی کر رہے ہیں, لیکن اتحیات بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم نے کیا پڑھا ہے. بس رٹا لگایا ہوا ہے بچپن سے ہی اور اس کو دہرا دیتے ہیں. اگر کسی نے کسی دور میں ترجمہ پڑھا بھی تھا, عام طور پہ سلیبس میں یہ بات ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں درج ہے کہ پڑھنا پڑتا ہے اور امتحان پاس کرنے کے لیے, تو وہ امتحان پاس کرنے کے لیے رہ جاتا ہے, لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت وہ یاد آئے ادھر توجہ ہی نہیں جاتی. یہ ہمارا گویا ہماری ترجیح ہی نہیں. تو اس اعتبار سے کہنا یہ ہے کہ مسلمان بھی اپنی کتاب سے غافل ہے اور ان کا سارا انحصار بھی اپنے فہم اسلام پر نہیں ہے بلکہ اپنے مذہبی رہنماؤں کی تقلید پہ ہے. اور مذہبی رہنماؤں کی طرف سے بھی یہی اس بات پہ زور ہے کہ تقلید جو ہے نا یہ لازم ہے, واجب ہے. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بہت اعلیٰ کام کر گئے ہیں اور خیر اسی میں ہے کہ ان کی پیروی کی جائے. بظاہر تو یہ بات بڑی میٹھی بھی لگتی ہے, اچھی بھی لگتی ہے, اور لیکن یہ مطلب اس درجے میں صحیح نہیں ہے. بلکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں خاص طور پہ ڈاکٹر, انجینئر اور جناب وکیل حضرات, جج اور فوج کے جرنیل, بلکہ لیفٹیننٹ بھی وہ جو اپنا کمیشن حاصل کرتے ہیں, اور اسی طرح سے لیکچرز, پروفیسرز, جتنی بھی پڑھی لکھی کلاس ہے ان کو قرآن مجید براہ راست اس سے استفادہ کرنے کے لائق ہونا چاہیے. وہ پڑھیں اور اس سے رہنمائی لیں, اور رہنمائی لے کر پھر قوم کی رہنمائی کریں اور قوم کو سربلند کریں. تو جو لیکن جب تک ہم جاہل رہیں گے, قرآن مجید کی تعلیم سے آگاہ, آشنا اور واقف نہیں ہوں گے, تو ہمارے اندر بھی وہی ہمارا جو مطلب ذریعہ علم ہے وہ سنی سنائی باتیں ہوں گی, اور سنی سنائی باتوں میں حادثوں کی باتیں ہی شامل ہیں, چاہے وہ اللہ کے نام پہ پیش کر دی جائے, رسول کے نام پہ پیش کر دی جائے. یعنی یہ فیس بک اور یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یہ اس کا گواہ ہے. وہ اپنی طرف سے یا لوگوں نے کسی نے بھاگ کے بنائی اور کسی کی طرف منسوخ کر دی اور وہ چلا دی. یعنی خاص طور پہ علامہ اقبال کے شعر
اگر وہ بیچارہ اٹھ کے آ جائے تو وہ تو بہت ہی ہو جائے. دیکھیے کیسے کیسے شعر ان کی طرف منسوخ کیے ہوئے ہیں اور لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ آگے فارورڈ کرتے ہیں. یہ اپنے وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک شعر ان کی طرف 2 شعر سے ان کی طرف منسوخ کر دی. تو حالانکہ مضمون ٹھیک ہے، وہ اس کا بلند مضمون ہے، اعلیٰ ہے اور یہ تو جہد پہ ابھارنے والا ہے، لیکن شاید جو ہے وہ اصلی ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، یعنی وہ صحیح ہونی چاہیے. اور احادیث رسول منتقل کرتے ہوئے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی بات اللہ کے رسول کی طرف غلط منسوخ نہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس نے میری طرف غلط بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کہی کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. تو امیین کی بات ہو رہی تھی، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، اور ہم سارے کے سارے اکثر و بیشتر مسلمان نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کا وہ چلن نہیں، دستور نہیں، کلچر نہیں. ہم قرآن کو کتاب تلاوت کر کے پڑھ لیتے ہیں اور باقی جو ہے وہ عملیات کی کتاب ہے، وہاں سے پار نکالنا، اس طور کے استعمال ہے ہمارے، جو کہ درست نہیں. تو ایسے لوگ جو علم نہیں رکھتے اور رسالت سے واقف نہیں ہے، پیغام رسالت سے واقف نہیں ہے، منصب رسالت سے واقف نہیں ہے اور فرائض نبوت سے آگاہ نہیں ہے، وہ رسول کو ما فوق الفطرت عقیدہ کرتے ہیں. یہ مضمون یہاں نہیں ہے، لیکن دوسرا مضمون ہے جی، وہ جی رسول سے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو جو اللہ سے کہیں گے یہی کر وہ کر دے گا. حالانکہ اللہ نے وہی بھیجی ہے اور ایمان بالغیب کا تقاضا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سب میرا یہ منشا ہوتا، میرے ہاں جائز ہوتا کہ لوگوں کو زبردستی حق کی طرف لانا ہے تو کس کی کیا مجال تھی کہ اگر وہ باطل پہ رہ جاتے. زبردستی کرنا اللہ کا انتخاب نہیں ہے بندوں کے بارے میں. بندوں کے بارے میں جو انتخاب اللہ نے خود کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کو مہلت دینی اور مرنے کے بعد حساب کرنا ہے فرض کا. لیکن قوم جو ہے ان کا حساب اسی دنیا میں ہو جانا ہے ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ. تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم پہ کیوں نہیں کلام نازل فرماتا، براہ راست ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہم پہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کرتا. آگے آئے گا سورۃ انعام کے اندر اس کی بعض مطالبات کا ذکر کیا ہے اللہ نے کہ وہ فرشتہ آتا، وہ آ کے ہمیں سمجھاتا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے پیچھے کوئی اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والے ہوتے تو ہم ان کو، یعنی غیر معمولی جو صورتیں ہیں ان کا تقاضا کرتے ہیں جو نہیں جانتے کہ وحی کیا ہے، وحی کا انتظام کیا ہے، رسول کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے. وہ یہاں پہ ایک بات اور پہلے بھی کہی ہے میں نے، آپ خاص طور پہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ رسول سے مانگے وہ جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ نہ مانگے جس کا وہ دعویٰ نہیں کرتے. دعویٰ کس چیز کا ہے کہ میں آپ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں، یہ دعویٰ ہے. تو ہدایت مانگے اس سے، ہاں جی جتنی مرضی ہدایت لے وہ آپ کو ہدایت دیں گے کیونکہ یہ منصب ہے ان کا، اسی لیے تشریف لائے ہیں. لیکن وہ نہ مانگے کہ جن کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. وہ اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ کائنات میں میری کار فرمائی ہے، میں جس چیز کو حکم دوں وہ میرے حکم کی پابند ہے، اس چیز کا دعویٰ وہ نہیں کرتے، لہذا ان سے یہ مانگے بھی نہ. تو یہاں جو بات کہی کہ جی اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہیں کرتا، ہمیں کوئی نشانی نہیں دکھاتا، تو یہ لا یعلمون جو نہیں جانتے وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، اور جاننے والے سمجھتے ہیں کہ بھی شاید واہ 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 بلے بلے اس کے اندر بڑا وزن ہے. حالانکہ اس بات میں کوئی وزن نہیں، کیونکہ اللہ رسالت کے لیے ایک ہی شخصیت کو منتخب کرتا ہے اور وہ انتخاب اللہ کا ہوتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے. اس کے ذریعے پھر
वो सारे इंसानों के लिए हिदायत बन के आता है और हिदायत देता है। तो आगे इसकी थोड़ी सी तफसील आई है, वो क्या है, तो ये बात कही है कि इससे पहले भी लोग आए और ये ज़हन हर दौर में होता है। आज के दौर में भी कोई लोग होंगे जो इस किस्म की बातें करने वाले होंगे। अल्लाह तक पहुंचने के लिए जनाब बड़ी मुशक्क़तें उठाई लोगों ने, बड़ी वो रियासतें की, जंगलों में निकल गए। हमारे यहाँ भी ये चीज़ें मशहूर है कि जंगलों में निकल गए और इतने साल कुएं में लटके रहे, इतने साल एक टांग पे खड़े रहे। ये इस किस्म की चीज़ें ये इस्लाम नहीं है और ना खुदा को पाने का ये तरीका है इस्लाम का। लेकिन मुसलमानों में राइज है और खूब हमारे बाइस जो है वह मजे लेकर बयान करते हैं और सुनने वाले सुनते हैं, उसके अंदर वाह और सुभान अल्लाह के नौगले बरसाते हैं। तो ये बात अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि मादी में भी थे और मैं कह रहा हूँ उसके बदल पर कि मुस्तकबिल में भी होंगे और आप भी देखते हैं कि वो है। तो उनके दिल जो है ना जी मिले हुए हैं, एक ही तरह सोचते हैं वो। और तो अल्लाह फरमाता है कद बय्यना आयातिल लिकौमी यूक़िनून, भाई दलाइल तो हमने वाज़ेह कर दिए। कहाँ दिए हैं? कुरान मजीद के अंदर। कुरान मजीद दलाइल ही की किताब। कुरान का एक नाम है अल फुरकान। फुरकान का माना है हक और बातिल को अलग अलग कर देने का। हक को इधर कर दिया, बातिल को इधर कर दिया, हक को वाज़ेह कर दिया, बातिल को भी वाज़ेह कर दिया, और हक को अपनाने की दावत दी और बातिल को तर्क करने की दावत दी, और कहा कि हक गालिब आएगा और बातिल जो है वो धूम दबाकर भाग जाएगा। बातिल के लिए कायनात के अंदर तवील अरसे तक कोई जगह नहीं है। हक जो है ना उसको करार है, हक यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो ये बातें कुरान मजीद ने वाज़ेह कर दी हैं। इसकी तफसील जो है वो फिर आती चली जाएगी। फिलहाल आप इतना ही कर समझ लें कि अल्लाह ताला ने बय्यनल आयात, अल्लाह फरमाता है कि हमने दलाइल वाज़ेह कर दिए हैं। तो ये चार जो रसूल को जानने के चार ज़राए यहाँ भी मैं बस जिक्र करके आगे बढ़ जाऊँगा। नंबर एक रसूल की सीरत है, रसूल की तालीम। नंबर एक रसूल की तालीम। नंबर दो रसूल की सीरत। नंबर तीन रसूल पर ईमान लाने वाले लोगों की जिंदगियों में तब्दीली। और नंबर चार मोजज़ा जो रसूल से ज़ाहिर होते हैं। ये चार चीज़ें हैं जो दलील है किसी रसूल को रसूल मानने। अब मोजज़े में वो भी अल्लाह की तरफ से होता है और इत्माम हुज्जत के लिए होता है। तो जो पहले दिन ये मोजज़ा मांगने लग जाते हैं और कहते हैं कि जी हम पे अज़ाब ले आओ और हमें हलाक कर, जिस चीज़ से हमें डराते हो वो चीज़ ला के दिखा दो। तो जब ये मुतालबा करते हैं लोग, तो उनके जवाब में अल्लाह फरमाता है कि ये जो होता है ना धमकी और अज़ाब, ये डरने के लिए होता है, ये लाने के लिए नहीं होता, इसके लिए दुआएं नहीं की जाती। लेकिन जब वो आता है तो फिर कोई मौका नहीं होता उससे बच निकलने का। वो आया, ये तारीख है, फतह मक्का के मौके पर बनु कुरैज़ा, ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के मौके पर उन पे आया, और बनु नज़ीर के मौके पर उन पर आया, और खैबर फतह हुआ तो उन पर आया, और जनाब मक्का फतह हुआ तो उन पर आया। वो अज़ाब तो आया कि ये सरदारियाँ छिन गई और ताकत जो है ना बिखर गई और नजरिया जो है वो दफन हो गया और उसकी जगह इस्लाम का परचम बुलंद हो गया और मुसलमानों के हाथ में पूरे अरब की क़यादत आ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के हुक्मरान के तौर पर सामने आ गए और आपका झंडा बुलंद हुआ। तो ये चीज़ दलाइल तो कुरान मजीद में दे दिए हैं, और क्या दलाइल चाहिए आपको? बार बार वो दलाइल आपके सामने आ रहे हैं, मानने वालों के लिए, यकीन रखने वालों के लिए उसके अंदर वो है। अच्छा जी, अगली बात कही है कि आप ये तसव्वुर रिसालत, इन्ना अरसलनाका बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको हमने हक दिया है। नंबर दो, उसमें बशारत है और उसमें डराने की आयात। बशारत किसके लिए? मानने वालों के लिए। डर किसके लिए है? ना मानने वालों के लिए।
हक लेकर आए हैं। आप ये है मनसब नबूवत, मुझसे दिखाने नहीं आए और दुनिया को ज़ेर ज़बर इस तरह से करने के लिए नहीं आए कि सूरज को मशरक से तुलू करने की बजाय मगरब से निकाल दें, या मगरब में गुरूब करने की बजाय मशरक में गुरूब कर दें, इसलिए नहीं आए। ये ज़रूरत के तहत कोई अगर अल्लाह ताला ने इस किस्म की चीज़ आपके ज़रिए से जाहिर कर दी, वो मौजज़ा जाहिर कर दिया, तो वो अल्लाह की मर्जी है। और लेकिन असल जो मकाम है आपका वो है हक, और हक को बयान करना और हक को कबूल करने वालों को खुशखबरी सुना कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया, यानी और तुम्हारा रास्ता सही हो गया और अब हम तो उसी रास्ते पर चलना शुरू कर। और बातिल को वादे करके ये बताना कि ये बातिल, इसको तर्क कर दो, छोड़ दो इसको, और अल्लाह की रज़ा का रास्ता नहीं है ये। और अगर इस रास्ते पर पढ़ने के बावजूद समझते हो कि तुम अल्लाह से जन्नत हासिल कर लोगे और अल्लाह को अपनी मर्जी का फैसला अल्लाह से ले लोगे, तो गलतफहमी में मुब्तला हो। ये नज़ीर। और वला तुसअलू अन अस्हाबिल जहीम, अस्हाब जहीम से आपसे नहीं पूछा जाएगा अस्हाब जहीम के बारे में कि ये जहन्नम में क्यों गए, क्योंकि जहाँ पे आपने आके हक को पहुँचाना है, बशारत देनी है, डराना है, और जो मान लेगा उसका भी भला, और जो ना मानेगा इस दुनिया में उसको तर्क उसके हाल में छोड़ दो, अल्लाह उससे खुद निमट लेगा। आखिर दावाना